بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قریش نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے نہیں رک رہے ہیں تو پھر انہوں نے غریب مسلمانوں پر اپنا غصہ اتارنا شروع کر دیا۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو یہ کافر غریب مسلمانوں کو پکڑتے اور تیز دھوپ میں ریتیلے زمین پر ان کو لٹا دیتے اور ان کے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیتے تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے۔ ان کے جسموں پر گرم بالو ڈال دیتے، لوہے کی سریا آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں پر چپکا دیتے اور کبھی ان کو پانی میں ڈبو کر بہت دیر تک ان کی سانس روک دیتے۔ مسلمان ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے لیکن اللہ کے رسول کو نہ چھوڑتے۔ پھر لوگ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے۔ ایک عیسائی روایات کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کعبے میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور کوئی ان کے اوپر مٹی پھینک رہا ہے، کوئی ان پر تھوک رہا ہے اور کوئی ان کے اوپر کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی انہیں پیچھے سے دھکا دے رہا ہے، اور اللہ کے رسول کی یہ حالت دیکھ کر سارے کافر زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پورا دن لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک روز اللہ کے رسول صفا پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وہاں ابو جہل آ گئے۔ کافروں میں اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہی تھا۔ اس نے اللہ کے رسول کو گالی دینی شروع کر دی۔ اللہ کے رسول خاموش بیٹھے رہے، اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ محمد مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے رسول کے سر پر مار دیا۔ اللہ کے رسول کے سر سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے رسول خاموشی سے اسے کعبے کی طرف چلے گئے، آب زمزم سے جا کر اپنے زخم دھوئے اور پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور رونے لگے۔ حضور کے چاچا حضرت حمزہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ اس دن شکار کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت حمزہ جب بھی شکار کر کے شام کو واپس آتے تو بڑے اکڑ کے چلتے تھے۔ اس دن بھی جب وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے تو دو غلام لڑکیوں نے ان سے کہا کہ اے حمزہ، اگر آج تم اپنے بھتیجے محمد کی حالت دیکھ لیتے کہ ابو جہل نے اس کو کیسے مارا تو شاید تم ایسے اکڑ کے نہ چلتے۔ حضرت حمزہ نے ان لڑکیوں سے ساری بات پوچھی تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو بہت گالی دی اور پھر ایک پتھر اٹھا کر ان کے سر پر مار دیا جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ کو بہت تیز غصہ آیا، تیر کمان ہاتھ میں لیے سیدھے حرم میں پہنچے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم میں ایک ٹولی بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے جاتے اس کے سر پر بہت تیز کمان ماری، ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اے جاہل، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا بھتیجا لاوارث ہے؟ اس کا من کرے وہ اسے گالی دے اور مارے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ تو نے میرے بھتیجے کی طرف نظر اٹھائی تو تیرا بہت برا حال کروں گا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے پاس سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور بہت رو رہے تھے۔ حضرت حمزہ ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے میرے بھتیجے، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہ اٹھایا۔ حضرت حمزہ نے دوبارہ کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کے رسول پھر بھی سر نہ اٹھایا۔ حضرت حمزہ نے تیسری بار کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کے رسول نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے بھتیجے، پریشان نہ ہو، میں نے تمہارے دشمن ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے کہ جیسے اس نے تمہیں مارا تھا میں نے بھی ان کا سر پھاڑ دیا ہے۔ اب تو بہت خوش ہو تم۔ حضور نے بڑی بے نیازی سے فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا، تمہیں اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ حضرت حمزہ نے پوچھا کہ بھتیجے، پھر تجھے کس بات سے خوشی ہوگی؟
اس پر حضور نے فرمایا کہ چچا جان، اگر آپ اسلام قبول کر لے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ نے کہا بھتیجے پھر دیر نہ کر، مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو، میں آج ہی مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ سن کر حضور کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی۔ اب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کر پاتا تھا۔ ہر ایک حضرت حمزہ سے ڈرتا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ ان بہادر لوگوں میں سے تھے کہ جنگ میں اس نے کوئی بھی جیت نہیں پاتا تھا۔ اللہ کے رسول اپنے چچا حضرت حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد جنگ عہد کے موقع پر حضرت حمزہ نے بہت بہادری سے جنگ لڑی۔ کوئی بھی ان کے سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا کافروں کے لشکر میں گھسا دیا اور تلواروں سے کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ لیکن اسی وقت ایک غلام جس کا نام واسی تھا، اس نے یا تیر میں زہر لگا کر دور ہی سے حضرت حمزہ پر وار کر دیا۔ تیر جا کر سیدھے حضرت حمزہ کے پیٹ میں لگا اور زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت حمزہ اسی جگہ گر پڑے۔ انہیں خون کی الٹی ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شہادت ہو گئی۔ اس جنگ میں مسلمان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اسی لیے ہندا نام کی ایک کافر عورت کو اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا اور اس نے حضرت حمزہ کی لاش کو تلوار سے کاٹ ڈالا اور اس کا کلیجہ نکال کر چبانے لگی۔ ان کی ناک کان کاٹ دیے، ان کی آنکھیں باہر نکال لی گئی اور ان کے لاش کی بہت بری حالت بنا دی۔ جنگ کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے چچا حمزہ کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ خود ہی چل کر دیکھ لیجیے، اللہ نے ان کو شہادت عطا فرما دیا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور ان صحابیوں کے ساتھ اللہ کے رسول چل دیے۔ ایک پیڑ کے پاس جا کر ان صحابی نے ایک لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی چچا حمزہ کی لاش ہے۔ لاش کی اتنی بری حالت دیکھ کر اللہ کے رسول اتنا زیادہ رونے لگے کہ آپ کی ہچکیاں بند گئی۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس دن سے زیادہ کبھی نہیں روئے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے عہد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ حضرت حمزہ کی نماز بھی پڑھائی۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 70 مرتبہ آپ کی جنازہ کی نماز عطا کی گئی۔ اس واقعے کے 7 سال بعد وہی غلام جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کا نام واسی تھا۔ اللہ کے رسول نے واسی سے پوچھا کہ تو نے میرے شیر جیسے بہادر چچا کو قتل کیسے کیا؟ واسی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت حمزہ جیسے بہادر آدمی کے سامنے تو کسی کو آنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ ان کی تلوار بجلی کی رفتار سے چلتی تھی، جو بھی ان کے سامنے آتا تھا اس کا مرنا لازمی تھا۔ اسی لیے میں نے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر دور ہی سے ایک تیر پر زہر لگا کر ان پر وار کر دیا اور اس کی شہادت ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔